جو میں اور آپ عبادات کرتے ہیں پہلے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر اس نعمت عظمیٰ کا شکر ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں مجھ اور آپ کو یہ نعمت اس نعمت سے نوازا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس مبارک کلام کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہ رات رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ تو نعمت کا شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نعمت کو اپنی زبان کے ساتھ یا بار بار اس نعمت کا ذکر کرنا۔ ہمارے اسلاف اگر میں اور آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عام روٹین میں بھی وہ کلام پاک کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں ان کا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام اللیل کے اندر اس کلام پاک کی تلاوت کرنا ہوگا۔ وہ اپنا صبح اور شام کو دن اور رات کو کلام پاک کے ساتھ مگن کر دیا کرتے تھے، اور ان کا اوڑھنا بچھانا قرآن پاک بن جایا کرتا ہے۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب حیلۃ الاولیاء کے اندر بے شمار واقعات نقل فرمائے۔ سیدنا سویب بن ثقفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ بزرگی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، ان کی عمر 120 سال تھی، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو یؤمنا فی شہر رمضان، یہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رات کو قیام اللیل کروایا، یعنی کلام پاک قرآن مجید ہمیں سنایا کرتے تھے۔ سنن طبرانی کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، یہ برکت والا مہینہ آتا، تو آپ رات کو یتدارسون القرآن، اس کلام پاک کو جبرائیل امین کو سناتے، اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے کے اندر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی اپنی معتبر کتاب طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو یہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک پورے قرآن مجید کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے، قرآن پاک کو مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اور حیلۃ الاولیاء کے اندر ان کے جو شاگرد سائب بن یزید رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 3 دنوں کے اندر اس کلام مبارک کو مکمل کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو یہ خاص خاص موقع ہیں، ان مقامات یا موقعوں کے اوپر ہمیں نیکیاں کرتے کرتے اپنے پاس بلا لینا، اور ان خاص مواقع اور جگہ کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں اللہ اما حج و اما عمرۃ و اما شہر رمضان، اللہ ہمیں یہ توفیق دینا کہ یہ خاص دن یا خاص مواقع یا خاص مقامات ہیں حج اور عمرے کی جگہ، یعنی بیت اللہ یا رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر مجھے توفیق دینا کہ میں نیکیاں کرتے کرتے میں تیرے پاس آ جاؤں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حتیم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اتنا جو ہے ان کا دل آ جاتا ہے کہ کلام پاک کی تلاوت کی جائے۔ فرمایا ادھر ہی کھڑے ہو کر کلام پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور اسی وقت پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اسلاف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 7 دنوں کے اندر اپنے اس کلام مبارک کو مکمل کر دیا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بطور مہمان بن کر جاتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ان کی دعوت بناتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جب امام شافعی جاتے ہیں دعوت کے لیے، تو جب کھانا ان کو پیش کیا جاتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج جس طرح کا میں نے کھانا کھایا ہے، آج سے پہلے میں نے کسی کھانے کے اندر اس طرح کی لذت نہیں پائی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے بنتے ہیں۔ فرمایا یہ میری بیٹی کھانا بناتی ہے اور یہ بیٹی کھانا بناتے بناتے 5 سپاروں کی تلاوت کر دیتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کلام مبارک کو ادمن تو اتنا آگے لے کر چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی جو سب سے اونچی جگہ ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کا جو مقصد اپنے کلام مبارک میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کیا لوگوں تمہارے طرف ایک واضح نصیحت آ چکی ہے، جو نصیحت شفاء للناس وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو سینوں کی بیماریوں کو بھی دل سے نکال دیتی ہے اور مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آج میرا اور آپ کا تعلق اس کلام پاک کے ساتھ جب کمزور ہوا، پھر میرے اور آپ کے ایمان بھی کمزور ہوئے۔ جب ایمان کمزور ہوئے تو آج دیکھ لیجیے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان اتنا بھی گوارا نہیں کر رہا کہ ہم کیا ہمارے مسلم حکمران ہیں یا عوام ہیں کہ ہم ان دشمنوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ڈال سکیں، آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر ہم ان سے بات کر سکیں۔ میرا اور آپ کا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے اسلاف کی جو ہے سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اسلام الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی بوڑھے ہیں، جوان نہیں ہیں، 45 سال کی عمر ہے، اس وقت بھی بیت المقدس کے اوپر قبلہ اولا کے اوپر وقت کا جو ہے عیسائی پوری دنیا یورپ کی فوجیں اس بیت المقدس کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن صلاح الدین بوڑھا ہے، اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے، گھوڑے کی پشت پہ اوپر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ آج محمد کا غلام قبلہ اولا کو نبی کی معراج کے جو سفر تھا اس بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے نکل رہا ہے، اللہ یا صلاح الدین کو فاتح بنا کر واپس گھر میں لوٹانا یا صلاح الدین کو واپس گھر آنے کی توفیق نہ دینا۔ ایمان کی مضبوطی تھی، پوری دنیا کا عیسائی جو ہے بیت المقدس کے اوپر قابض تھا،
یورپ کی ساری فوجیں جو ہے وہاں پر موجود تھی. جب میدان سجتا ہے یہ بوڑھا صلاح الدین ایوبی اپنی سواری کے اوپر جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے اس کے مدِ مقابل ہوتا ہے, پہلا تیر اپنا چلاتا ہے. جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے جو اس کے مدِ مقابل ہے اس کی سواری کو لگتا ہے اور سواری اس کی گر جاتی ہے, زمین کے اوپر گر پڑتی ہے. صلاح الدین ایوبی خود اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری سواری میرے مخالف کو جا کر دے کر آؤ تاکہ تاریخ کے اندر یہ نہ لکھا جائے کہ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اولیٰ کو اس وقت آزاد کروایا تھا جب اس کے مدِ مقابل کی سواری زمین کے اوپر گر چکی تھی. اپنا گھوڑا اس کو پیش کرتے ہیں, دوسرا تیر چلاتے ہیں, مدِ مقابل کے تیر کو لگتا ہے اس کا تیر ٹوٹ جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی اپنا تیر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے مخالف کو لے کر آؤ تاکہ میں بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم اس وقت لے رہا ہوں جب جو ہے میں بھی جو ہے پورے کا پورا اسلحے کے ساتھ لبریز ہوں اور میرا مدِ مقابل مخالف بھی ہے اسلحے کے ساتھ لبریز ہوں. پھر سیرت آپ پڑھیے, تاریخ پڑھیے, یہی بوڑھا صلاح الدین ایوبی 70,000 لاشوں کو رولتا ہوا قبلہ اولیٰ کے پاس پہنچا تھا اور مسجد اقصیٰ کے اندر سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں, الحمدللہ الذی انجز وعدہ. اللہ تعریف تیری ذات کے لیے ہے, صلاح الدین کی تعریف نہیں ہے, کیونکہ صلاح الدین کو تو نے طاقت دی کہ وہ قبلہ اولیٰ کو آزاد کروا سکتا. صلاح الدین نے نہیں آزاد کروایا ہے, میرے رب تو نے آزاد کروایا. ایمان کی طاقت تھی. آج میرے اور آپ کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور ایمان تب کمزور ہوا ہے کہ میرا اور آپ کا جو مقصد تھا اس کلام پاک کے ساتھ اس مقصد کو میں اور آپ بھول گئے اور اس کو دوسری طرف لے کر چلے گئے. میرے بھائیو آج ضرورت ہے پھر اس بات کی کہ میں اور آپ اس کلام پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جب میں اور آپ اس کلام پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی میں اور آپ قبر کے اندر پہنچیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب پاؤں والی طرف سے آئے گا. یہ کلام پاک آ کے آ جائے گا کہ نہیں اے عذاب میں تجھے اس کے پاس نہیں آنے دیتا, کیونکہ دنیا کے اندر اس کا تعلق میرے ساتھ بڑا مضبوط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں سائڈ سے, بائیں سائڈ سے, سرانے والی سائڈ سے, سر والی طرف سے آئے گا عذاب. قرآن پاک اس کو روک دے گا کہ میں اس کے پاس تجھے آنے نہیں دیتا. جب کل قیامت والے دن اس کی قبر پھٹے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا, دیکھے گا کہ سفید لباس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے, بڑا ہی خوبصورت, اور یہ قبر سے باہر نکلنے والے سے کہے گا کہ دنیا کے اندر اس کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے کہ آؤ آج کے دن تمہارا دوست تمہارا صدیق ہوگا, میں تیرا دوست ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان تعجب سے پوچھے گا کون سا تو دوست ہے, یہ کلام پاک کون کر کہے گا کہ میں قرآن مجید ہوں جس کی تلاوت تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام پاک اس انسان کو لے کر سیدھا حشر کے میدان کے اندر اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین جس طرح دنیا کے اندر اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط تھا بڑا, آج میں بھی اس کے حق کے اندر دعا کرتا ہوں, آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو عزت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. قرآن پاک پھر کہے گا اللہ ابھی بھی یہ کام ہے, اس کا مقام اور مرتبہ, اس کو مزید عزت دیجیے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں اس اپنے بندے سے راضی ہو گیا. کلام پاک پھر تیسری مرتبہ کہے گا اللہ ابھی بھی اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے, اس کو مزید عزت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس انسان کو ایک ایسا حلہ عطا کریں گے, پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور آخری انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کلام پاک کہے گا کہ اللہ اس کو مزید عزت دیجیے.
اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں نے اس کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے پھر وہ کلام پاک اس کو پکڑے گا اور جنت کے اندر داخل کر کے واپس آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ان ساری کی ساری باتوں سے مجھے اور آپ کو پتہ ہی چلتا ہے، لبن بات یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ میں اور آپ صرف رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نہیں بلکہ عام روٹین کے اندر بھی میں اور آپ اس کلام پاک کو سیکھیں بھی اور اس کی تلاوت بھی زیادہ قسم کے ساتھ کریں۔ اور سلف صالحین کا یہ ان کی سیرت مجھے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ عام 11 مہینوں کے اندر اس کلام پاک کا فہم حاصل کیا کرتے تھے، اس کے اوپر تدبر کیا کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو صرف اس کی قرات کیا کرتے تھے، اس کو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس سے مجھے اور آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ بھی رات کو قیام اللیل کے اندر، دن کو بھی روزے کی حالت کے اندر بھی اس کلام پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بھی مساجد کے اندر بھیج کر قرآن حضرات سے کلام پاک کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی تربیت اس کے مطابق کریں، تاکہ کل میرا اور آپ کا بھی حشر اسی طرح ہو جس طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں نے اور آپ نے سنا ہے۔